لیکن میں ایک تھوڑے سے ڈسکلیمر کے ساتھ اپنی بات شروع کروں گا کہ جو کچھ میں بات کر رہا ہوں یہ میری اپنی سمجھ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ سمجھ جو ہے اس کے اندر بہت سی خامیاں ہوں، لہٰذا میں بالکل اس دعوے کے ساتھ آپ سے بات نہیں کر رہا کہ میں کوئی حتمی بات کر رہا ہوں. اس سے بہتر بات کرنے والے ہمارے دوست اظہر صدیق صاحب اور مظفر صاحب اور ڈاکٹر صاحب اور تمام احباب یہاں موجود ہیں. میں گزارش یہ کرنا چاہتا تھا کہ رات میں نے ان کو فون پہ پوچھا کہ بات کیا کرنی ہے، آبجیکٹو کیا ہے، آڈینس کیا ہیں. جو ایک اسپیکر پہلے تھوڑا سا ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے، تو انہوں نے کہا کچھ نہیں جاوید بھائی، بس آپ سچ سچ بتانا ہے کہ پاکستان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، پرابلم کیا ہے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، اور جب بھی کسی کا علاج کرنا ہوتا ہے تو میں فوراً کوئی سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ تو سوچتا ہی ہوں کہ بھئی درد ہو رہا ہے تو درد کا ٹیکہ لگا دو، لیکن اصل میں اس کی ڈائگنوسس کا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور بہت سارے طریقوں کے ساتھ پاکستان کے پرابلم کی ڈائگنوسس کی جا سکتی ہے، جس میں پولیٹیکل پرابلم بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے ایڈمنسٹریٹو ایشوز بھی ہو سکتے ہیں، کچھ نظریاتی پرابلم بھی ہو سکتے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ میں مختصر وقت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں دو بڑے پرابلم ہوئے ہیں جو کہ کافی حد تک بنیاد بنے ہیں پاکستان کے اندر خرابی کی. اور اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان میں خرابی نہیں ہے اور آپٹمزم کی بات کریں، اور وہ ایک ان ریئلسٹک آپٹمزم ہو یا ایک فیوریس آپٹمزم ہو، بعض اوقات ایک نا فیوریس آپٹمزم ہوتی ہے یا ان ریئلسٹک آپٹمزم ہوتی ہے، تو اس کی نسبت ہمیں ہمیشہ رہنا چاہیے ایک مثبت، مگر دیٹ ہیز ٹو بی اے ریئلسٹک آپٹمزم. تبھی آدمی جو ہے وہ صحیح پلان کر سکتا ہے. میری زندگی میں، میری عمر 62 سال ہے، پتہ نہیں آپ نے 67 کیوں کہا، تو لیکن ہم کلاس فیلوز تھے تو بڑے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری، مظفر کی، اور جو میرے ایج بریکٹ کے لوگ ہیں ان سب کی زندگیوں میں پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں وہ شخص جس کے اندر کوئی ایسی چیز ہوتی تھی جو پیسے سے خریدی نہیں جا سکتی تھی، اس کی بنیاد پر وہ بڑا ہوتا تھا. یہ بات میں نے اپنی بہت ساری ورک شاپس میں بتائی ہے کہ میرے والد صاحب کے دفتر میں ایک صاحب ہوتے تھے جو سائیکل پہ آتے تھے، ان کی خاکی رنگ کی ایک پینٹ ہوتی تھی اور اس پہ اتنا بڑا پیبند لگا ہوتا تھا، لیکن جو باس تھا وہ بھی ان کو اٹھ کے ملتا تھا کیونکہ ان کے بارے میں یہ مشہور تھا. وہ محکمہ جنگلات تھا جہاں لوگ کرپشن کرتے تھے، درخت کیا چھوٹی موٹی کرپشن ہی کرتے ہوں گے، درخت بیچتے ہوں گے، کوئلے کا کوٹا ہوتا تھا وہ بیچتے تھے، مگر ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ ایک پیسے کی ہیرا پھیری نہیں کرتے. اور یہ تھا کہ وہ عید اور بقرعید کے دن صرف ان کے ہاں کپڑے خریدے جاتے ہیں، بچوں کے جوڑے. عید والے دن جوڑا ہوگا اور بقرعید کو نیا جوڑا ہوگا، اور اسی میں سارے بچے چلاتے تھے، اور ان کی پینٹ کے اوپر پیبند لگا ہوتا تھا. مگر وہ بہت قابل عزت تھے، بہت زبردست تھے. کوئی شخص اگر فرض کریں کسی وجہ سے ناجائز پیسے کماتا تھا تو وہ چھپتا پھرتا تھا. لوگ کہتے تھے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ کرپٹ ہے، تو وہ خود بھی چھپتا پھرتا تھا. لوگ یہ بات اپنی چھپاتے تھے کہ بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے تھے اس بنیاد پر کہ یار یہ بندہ تو پیسے کے بارے میں فلاں دفتر میں ہیرا پھیری کرتا ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے یہ ہوا کہ یہ ویلیو سسٹم اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا اور ایک قدر بن گیا. میں اگر آپ ٹریس بیک کروں تو غالباً یہ 80s کے اندر کہیں ایسا ہوا آہستہ آہستہ کہ پیسہ پہلی ویلیو بن گئی پاکستان. جس کے پاس پیسہ بڑا ہے وہ بڑا ہے. اچھا، اب ہر شخص بڑا بننا چاہتا ہے. آپ پورے معاشرے میں یہ بتا دیں کہ جو سچا ہے وہ بڑا ہے تو سارے سچے بننے کی کوشش کریں گے. آپ کہیں وہ جس کے پاس زمین زیادہ ہے وہ بڑا ہے تو سارے زمین حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. جب آپ معاشرے میں اس بات کو رول ماڈل کے ذریعے ثابت کریں گے کہ جس کے پاس بڑے رنگ کی کالی گاڑی ہے وہ قابل عزت ہے، جس کے پاس برانڈڈ گھڑی پہنی ہوئی وہ قابل عزت ہے، جو ہے کسی خاص علاقے سیکٹر میں اس کا گھر ہے تو وہ قابل عزت ہے، اور جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ قابل عزت ہے، تو پھر ہر بندہ پیسہ حاصل کرنا کی کوشش کرے گا. تو پاکستان کے جتنے اونچے طبقات ہیں آپ سب کو دیکھیں تو ان کے ساتھ وہی والے لیبل لگنے شروع ہو گئے. چاہے وہ مسجد کا مولوی بھی ہو، وہ جو کالی گاڑی کے اوپر آ رہا ہے نا بیان دینے تقریر، تو وہ بڑا بن گیا. میں مطلب معذرت کے ساتھ، یعنی اس حد تک ہم نے اس کو پہلا ویلیو بنا لیا. ایک ہماری سب سے بڑا پرابلم یہ ہوا ہمارے معاشرے میں. دوسرا جو بڑا پرابلم ہوا وہ بہت خطرناک ہے، اور اس کی بات نا میرے بھائی نے بھی تقریباً اشارتاً کیا ڈائریکٹلی کہی ہے کہ ہم نے یہ کیا کہ فرد کو فرد کے لیے تیار کیا، فرد کو معاشرے کے لیے تیار نہیں کیا. لہٰذا جب میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو میں نے کہا الحمدللہ اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، اس کو میں سب سے بہترین سکول میں پڑھاؤں گا. بڑی زبردست بات ہے. اللہ یہ میٹرک میں بہت اچھے نمبر لے گا، بہت زبردست بات ہے. یہ ایف ایس سی میں بہت زبردست نمبر لے گا، یہ بھی اچھی بات ہے. اس کا پھر داخلہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، نشتر میڈیکل کالج، ان سرکاری میڈیکل کالج میں ہوگا. پھر یہ چونکہ بہت بریلینٹ ہے یہ یو ایس ایم ایل ای کرے گا یا یہ پلیب کرے گا اور پھر یہ امریکہ چلا جائے گا. اچھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا
کہ جب میری عمر میں لوگ پہنچتے ہیں کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے, میں ایسے 2-4 مرلے کے مکان میں رہتا تھا, سائیکلوں پہ ہم پھرتے تھے, اللہ نے میرے اوپر بڑا احسان کیا. ایک میرا بیٹا جو ہے آسٹریلیا میں ہے, ایک الحمدللہ وہاں برطانیہ کے اندر کنسلٹنٹ لگا ہوا ہے, تیسرا جو ہے وہ دبئی میں بزنس کرتا ہے, اور چوتھے کا اے لیول اس کا ہو گیا ہے. تو پلیب اس نے وہ جو آئلس تو کر ہی لیا بالکل. اللہ کا میرے اوپر کتنا احسان ہے الحمدللہ. اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ میں بڑا کامیاب ہو گیا. خدا نہ خواستہ میں ملک سے باہر جانے کا کو برا نہیں کہہ رہا, لیکن جو اندر سے ہمارا معیار تھا کہ فرد کو فرد کے لیے تیار کیا, اور اس میں ہم بڑے سمارٹ تھے, بڑے شروڈ تھے, اور بہت ایفیشنٹ تھے, اور بہت کمپیٹنٹ تھے. لہٰذا پاکستان میں آپ اپنے رشتہ داروں کے گھر فون کیجئے, ان سے پتہ کیجئے کہ آپ کے جتنے رشتہ دار ہیں 15 سال پہلے ان کے گھر میں اتنی گاڑیاں تھیں جتنی آج گاڑیاں ہیں. آپ پوچھیں ان کے گھر میں اتنی ایئر کنڈیشنر ہیں جتنے اب ہیں. ان سے پوچھیں ان کے گھر میں موبائل کی فیسلٹیز اتنی ہیں جتنی پہلے تھی. تو آپ دیکھیں گے پاکستان میں فرد نے تو ترقی کی ہے, کیونکہ فرد تیاری فرد کے لیے ہوا تھا. لیکن کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک درخت ہے تو اس کی باقی سب یعنی تنے اس کے ٹھیک ہیں, شاخیں اس کی ٹھیک ہیں, اس پہ پھل نہیں لگتا. یعنی پاکستان میں کسی چیز کو آپ پرائیویٹ کے ساتھ اٹیچ کریں وہ فلرش کرنے لگ جائے گی. یعنی ایک آدمی ہاکر تھا, وہ پنڈی 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 بائی پنڈی بسوں کا لگاتا تھا, وہ اب ایک بہت بڑی ٹرانسپورٹ کمپنی کا مالک ہے. اچھا, جس بندے کی ایک دکان تھی اس کی اب 6 دکانیں ہیں, جس کا ایک گھر تھا اس کی پوری یعنی پورے کے پورے اس کے پراپرٹی کے بزنسز ہیں. لیکن جس کے ساتھ آپ نے پاکستان لگا دیا, مثلاً پاکستان ریلوے, مثلاً پاکستان ایئر لائنز, مثلاً آپ یقین کریں اظہر بھائی مطلب اس بات کے وٹنس ہیں, آپ سرکاری بینک میں چلے جائیں اور پرائیویٹ بینک میں چلے جائیں, آپ کسی الفلا بینک یا سنہری بینک یا اس طرح کسی بینک میں جائیں, ایک اسمارٹ سا لڑکا لڑکی بھاگے آپ کے پاس آئیں گے, السلام علیکم سر, مظفر صاحب جی آگے سر بیٹھیں پلیز, کافی ٹی, اچھا کیا کام ہے, لیکن یہ چیک تھا, ٹھیک ہے سر, سر لاؤ 20,000 روپے لاؤ سر, سر میں کر لوں گا, جاؤ. دس از دا لیول آف کسٹمر سروس. اور سرکاری بینک میں چلے جائیں, نیشنل بینک میں, وہاں کچھ بزرگ میری طرح کے بیٹھے ہوں گے سو کالڈ, اور وہ ایسے کر کے نوٹ گن رہے ہوں گے 1 2 3, اور 12 بجے سارے وضو کر کے نماز پڑھنے چلے جائیں گے. دیکھو الحمدللہ میں اس وقت بھی وضو سے ہوں الحمدللہ, پر لیکن وہ نا 12 بجے سے 3 بجے تک اس میں لگے رہیں گے. یعنی خدا نہ خواستہ میں وہ نہیں کر رہا, لیکن میں آپ کو ایک ایٹیچیوڈ بتا رہا ہوں. اسی طرح سرکاری اسکول دیکھ لیں اور پرائیویٹ اسکول دیکھ لیں, سرکاری ہسپتال دیکھ لیں, پرائیویٹ ہسپتال دیکھ لیں. یعنی جس چیز کے ساتھ اب سرکار کا نام لگا لیں گے وہ نیچے جائے گی, جس کا نام پرائیویٹ کا لگا لیں گے وہ اوپر جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سمارٹنس میں کوئی کمی نہیں ہے, ہماری آبجیکٹو کی ڈٹرمینیشن میں کوئی کمی نہیں ہے. ہم نے آبجیکٹو بنایا ہے کہ ہم نے فرد کو فرد کے لیے تیار کرنا ہے, تو وی ہیو بین سکسیسفل ان ڈوئنگ اٹ. لیکن ہم نے فرد کو معاشرے کے لیے تیار نہیں کیا. آئی, می اور مائن کے لیے ہم نے فرد کو تیار کیا, وی, آور اور اس کے لیے تیار نہیں کیا. اسی لیے آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ملک میں, بس میں کوشش کروں گا کہ میں کم ہی بات کروں, ہمارے ملک میں 5-6 پاور سٹرکچرز ہیں. پہلے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم سمجھتے تھے پٹھو حکمران ہے, ایوب بیٹھا, صدر ایوب بیٹھا, صدر یعنی گاؤں میں کہتے ہیں صدر ایوب تخت پہ بیٹھا, پھر یہ بھٹو ہے حکمران, نواز شریف حکمران, اس طرح ہمارے ذہن میں تھا. پھر ہمیں سمجھ میں آیا کہ نہیں, ہمارے ہاں پاور سٹرکچرز ہیں. ایک پاور سٹرکچر جو سب سے پاورفل ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے جس کو ہم آرمی کہتے ہیں. دوسرا پاور سٹرکچر ہمارے پولیٹیشنز ہیں. تیسرا پاور سٹرکچر ہمارے ہاں ہماری بیوروکریسی ہے. چوتھا پاور سٹرکچر ہمارے ہاں جوڈیشری ہے. اگلا جو پاور سٹرکچر ہے وہ ایسے لوگ ہیں کہ آپ نے کہا تھا نا سچ سچ کہنا جو دل میں محسوس ہو کہ ہاں کہ مگر یہ میرا سچ ہے, جو کہ غلط بھی ہو سکتا ہے. اگلا جو پاور سٹرکچر ہے ہمارے پاس وہ ایک ایسے لوگ ہیں جن کے پاس عہدہ تو کوئی نہیں ہے مگر پیچھے سے تار کھینچ کے وہ بڑے بڑے تخت گرا سکتے ہیں, مثلا ریاض ملک صاحب اور اس طرح کے لوگ جو کہ بہت زیادہ فائنانسرز ہیں. یہ ایک پاور سٹرکچر ہے پورا. اس کے علاوہ ایک اور پاکستان میں پاور سٹرکچر ہے جو ریلیجس کلرجی, جو مذہبی پاور گروپ ہے, جس کے اندر ہر ایک کے ساتھ لاکھ لاکھ 1.5 لاکھ لوگ ہیں, اور وہ اتنے ڈائی ہارٹ کلٹ فالوور ہیں کہ آپ کچھ بھی ٹوسٹ کرنے کے لیے کسی ایک کو بھی کہہ سکتے ہیں, اور وہ بھی بہت پاورفل پاور سٹرکچر ہے. اور ایک نیا پاور سٹرکچر ڈیولپ ہوا ہے جس کا نام ہے میڈیا. اور اب یہ پاور سٹرکچر اتنے پاورفل ہو گئے ہیں کہ کوئی ایک پاور سیکٹر دوسرے کو ٹاپل نہیں کر سکتا. مثلا کوئی چاہے کہ میڈیا کو دبا دیں گے تم نہیں کر سکتا, کوئی یہ چاہے بیوروکریسی کو کنٹرول کر کے میں کر دوں. یہ ان کو مظفر کو پتا ہے, جب ہم اسٹوڈنٹ تھے یا ڈاکٹر بنے, آپ جائیں ایک سفارش کروا کے سیکٹری ہیلتھ سے کہیں کہ یار میرے چاچے کا پتر سی, تو اس نے کہا ہاں کوئی نہیں ڈاکٹر صاحب کا کام کر دیں. ایک کلرک نے اگر کہہ دیا نا کہ اس پہ سائن نہیں ہو سکتے, سیکٹری کیا جو مرضی الٹا ہو جائے بے شک اس پہ سائن نہیں ہو سکتے. تو بیوروکریسی کا ایک کلرک کتنا پاورفل ہوتا ہے, تو یہ جو پیورسٹ سیکرٹریز وغیرہ کتنے پاورفل ہوں گے.
اچھا اب یہ جو پاور سٹرکچر ہیں یہ پاکستان کے 23-22 کروڑ لوگوں میں سے اوپر کے کوئی 1,00,000 2 لاکھ لوگ ہیں یا 3 لاکھ یا 4 لاکھ لوگ ہیں. اب ہم جب کہتے ہیں پاکستان کا کوئی سولوشن دو تو ایکچولی یہ جو پاور سٹرکچر میں سارے لوگ ہیں یہ وہ اس عمر کے لوگ ہیں جس عمر کی تربیت ہماری ذمہ داری تھی. اب اس وقت جو ریٹائرڈ کمشنر ہے وہ میری عمر کا ہے, جو ریٹائرڈ جرنل ہے وہ میری عمر کا ہے, جو اس وقت کسی بڑی بینک کا پریزیڈنٹ ہے وہ میری عمر کا ہے, جو کسی یونیورسٹی کا وی سی ہے وہ میری. یہ وہ سارے لوگ ہیں جو اس پاور سٹرکچر میں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے فرد کو فرد کے لیے تیار کیا ہے. لہٰذا ہر بندہ اس میں سے جو ہے وہ بالکل سکسیسفل ہے. اب آپ کہتے ہیں پاکستان کا ہم کیا کریں؟ پاکستان میں ان لوگوں کی منت کریں, کیونکہ باٹم ٹو ٹاپ بھی تو ہم بہتر ہو سکتے. میں بتاتا ہوں کہ ایز این انڈیویجول کیا کریں, لیکن انفارچونیٹلی ایز این انڈیویجول موٹیویشنل تقریریں سن کے اور پاک سرزمین اور خودی کا سر نہاں پڑھ کے ہم ایکچولی وہ بیچارہ مزدور ان میں سوائے جذبہ پیدا کر کے نعرے لگانے کے اس میں کیا پیدا کر سکتے ہیں, اور ریئلسٹیکلی سپیکنگ وہ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. تو لہٰذا اگر پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے تو یہ اوپر کے جو ہیں 30-40 یعنی تقریباً 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لوگ, ان کے سامنے پیر پکڑنا چاہیے, ان کے ہاتھ پکڑنے چاہیے, اور ان کو یہ کہنا چاہیے کہ خدا کے لیے آپ ایک کام کریں. اور اس کے لیے میں نے ایک تجویز پاکستان میں بھی ریکارڈ کر کے ویب سائٹ کے اوپر اپنے ساری ڈال دی تھی. دیکھیں یہ جتنے پاور سٹرکچر کے لوگ ہیں نا, یہ سارے کمرے میں اکٹھے ہوں. دیکھیں یہ آپ کہتے ہیں پریکٹیکلی ڈوئنگ. اب ان کو اکٹھا کون کر سکتا ہے؟ بگ بردر. Who is big brother? Big brother who has a stick in his hand. تو big brother اپنا رول پلے کرے, آپ you are big brother because you have got the thought. تو big brother کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ساروں کو اکٹھا کر لے, میڈیا کے ہیڈز 5 بندے تمام چینلز کے اکٹھے کر لے, اچھا بیوروکریسی کے ٹاپ بندوں کو ایک کمرے میں بٹھا لے, اور پولیٹیشنز ہر پارٹی کے 2-2 4-4 جو ٹاپ کے اوپر بندے ہیں ان کو یہاں بٹھا لے, جوڈیشری کے سپریم کورٹ کے جج صاحب, تمام ہائی کورٹوں کے جج صاحب ان کو بٹھا لے, ٹاپ کے لائرز کو اس میں بٹھا لے. اس کے علاوہ وہ جو بزنس گروپ ہے جو اگلا پاور سٹرکچر میں نے کہا اپنا ریاض ملک صاحب والا, وہ لوگ جو بڑے انویسٹرز ہیں ان کو ساتھ بٹھا لے, اور ریلیجس مولانا علماء کو بٹھا لے, اور بٹھا کے کمرہ بند کر دے, اور یہ کہے کہ کھائیں پئیں موج کریں, یہاں بیٹھیں, ہفتہ بیٹھے رہیں, 15 دن بیٹھے رہیں, پاکستان کی اگلی 10 سال کی پالیسی بنا کے اٹھیں کہ یہ ہماری فورن پالیسی ہے, یہ ہمارا کشمیر پہ سٹانس ہے, یہ ہمارا الیکشن ریفارم ہے, یہ ہماری ایجوکیشن پالیسی ہے, یہ ہماری انٹرنل ہیلتھ کے سسٹم کا نظام ہوگا, اس طرح سے ہم یہ کریں گے, یہ اہداف ہوں گے. یہاں بیٹھ کے اس پہ سائن کر کے جائیں اور باہر جا کے لڑنا شروع کر دیں. بے شک نیچے اپنی جو پالیٹکس میں آپ لڑیں جو مرضی, اس کے اوپر کمپرومائز ہے کہ ذرا سا بھی اس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوگا. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا کوئی بھی فورم اگر یہ کر سکتا ہے تو میری ناقص عقل کے اندر یہ ایک راستہ ہے پاکستان کو آگے جانے کا کہ جی. لہٰذا ہم باقی ساری انتھوزیاسٹک باتیں جتنی مرضی کریں, لیکن سم ہاؤ ان کو کنونس کریں. اچھا اب ایک آخری بات ہے کہ میں کیا کروں, جاوید اقبال کیا کرے, یا آپ کیا کریں بیٹھے ہوئے, یا جو پاکستان میں ایک چھوٹا سا کسی اسکول کا ماسٹر ہے وہ کیا کرے. وہ اسکول کا ماسٹر یہ کرے کہ دعا کرے. لیکن میں بینگ اے ڈاکٹر یہ جانتا ہوں کہ جب لوگ پوچھتے ہیں نا میری امی دا کی بنے گا, تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ تو اس طرح کر, جلدی سے نا 3 بوتلیں خون کا بندوبست کرو اور یہ اسپیشل کانسنٹ پہ سائن کرو, میں آپریشن کرتا ہوں انشاءاللہ بہتر ہے. لیکن جب ڈاکٹر یہ نہیں کہے اور آگے سے کہے انشاءاللہ اللہ امی کو صحت دے گا, آپ دعا کریں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے کچھ نہیں کرنا, دس از اے گون کیس. تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم دعا کریں, تو ایکچولی ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب کوئی اور پاسبلٹی نظر نہیں, اللہ کوئی معجزہ ہی کر دے. تو میں کہتا ہوں کوئی حرج نہیں, اللہ کو اس کے فضل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. میں ایک عام آدمی کے طور پر یقین کریں دعا کر سکتا ہوں, اور دعا کر کے دوسرا کام یہ کر سکتا ہوں کہ خود, میری بیوی, میرے بچے, اور میرا جو زون آف انفلوئنس ہے وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو کہ بحث پاکستانی میرے لیے شرمندگی کا باعث ہے. یعنی میں لال بتی پہ کھڑا ہو جاؤں چاہے رات کے 1 بجے ہو, وہ پاگل کیوں کھڑے ہو, کوئی بندہ ہی کوئی نہیں, پولیس والا کوئی نہیں, لیکن میں کھڑا ہوں. تو میں صرف یہ کر سکتا ہوں کہ ٹو بیسٹ آف مائی ایبلٹی میں پاکستان کے ساتھ لائل رہوں. لیکن میں آپ کو بہت ہی دکھ کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ کافی نہیں ہوگا. اس سے صرف مجھے سیٹسفیکشن ہوگی کہ جب میں مر جاؤں گا تو میں اللہ کے سامنے کہتا ہوں کہ اللہ باپ میں تو نہیں کیا, بٹ دس از ناٹ انف. میرا اپنا سیو ہونا انف نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم سب کو ایک پاور گروپ, ایک پریشر گروپ اور ایک جینٹل پریشر گروپ کریٹ کرنا چاہیے. سوسائٹی کو ایک پریشر گروپ کرنا چاہیے, ان تمام لوگوں کی منت کرنی چاہیے, ان سب کو یہ کہنا چاہیے
کہ خدا کے لیے یہ تم کیا کر رہے ہو. مجھے آپ ایک بات بتائیں, مطلب مظفر کو میں پرسنلی جانتا ہوں, 40 سال سے جانتا ہوں, جو اس نے لفظ کہا ایک ایک لفظ اس کا درست ہے, لہٰذا یہ ایک ایکسیپشن ہے, یہ ایک ایکسیپشن ہے. یہ مظفر از ناٹ اے رول. اف یو ٹاک اباؤٹ پالیٹیشینز, ہی از ناٹ اے رول, ہی از این ایکسیپشن. تو اس لیے میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں گواہی دیتا ہوں جو اس نے کہا بالکل صحیح کہا. سوری, میں ان کو ادب سے نہیں بلا رہا, کیونکہ اگر میں ان کو ادب سے بلاؤں گا نا تو مجھے برا لگے گا. آپ اپنے پیارے بھائی کو اگر تو کہہ کے نہیں بلائیں گے نا تو وہ اس کی ڈس رسپیکٹ ہوگی. تو اس لیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن جنرلی آپ دیکھیے تو صحیح کہ پاکستان کے اوپر کے طبقات میں سے کون سا ہے جو انکمفرٹیبل ہے. پاکستان بحران کا شکار ہے, ایم این اے ایم پی تو بحران کا شکار نہیں ہے. پاکستان بحران کا شکار ہے, جج تو نہیں بحران کا شکار, جنرل تو نہیں ہے, بیوروکریٹس تو نہیں ہیں, بڑے بڑے بزنس مین تو نہیں ہیں. تو اس لیے ان سب کی منت کرنی پڑے گی, ان سب کی خوشامد کرنی پڑے گی, ان کے اوپر کوئی پاور. آپ مجھے بتائیں کہ اسمبلی کا کاروائی کو آپ لائیو دیں اور آپ یہ کہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ بزرگ لوگ تمیز سے کیسے بات کیا کرتے ہیں, تو لہٰذا یہ 1 گھنٹے کی کاروائی ہم بچوں کو اسکول میں لائیو ٹیلی کاسٹ کریں گے تاکہ بچے اچھی طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا سیکھیں. اب آپ سارے لوگ ہنسنے لگ گئے اس بات کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہمارے رول ماڈل ہیں. تو کس طبقے کو آپ اپنے بچوں کی مثال کے لیے پیش کر سکتے ہیں؟ تو آئی ایم شیور کہ جو میں نے باتیں کی ہیں بہت اکھڑی سی باتیں کی ہیں. ہو سکتا ہے اس کی کوئی باٹم لائن ہمیں سمجھ میں نہ آئی ہو سکتا ہے میں نے آپ کو مزید کنفیوز کیا ہو, لیکن یہی کچھ ہے جو میں پیش کر سکتا ہوں. دیکھیں نا, میں کیا پیش کروں, جو کچھ ہے میں وہی پیش کر سکتا ہوں نا. اگر آپ مجھے کہیں زخم کے اوپر پٹی رکھ کے اس کو چھپا دو تو وہ تو ہم بڑی فلاوری باتوں سے کر سکتے ہیں, لیکن میں تو آپ کو پیپ دکھانا چاہتا ہوں, میں تو آپ کو پھوڑا دکھانا چاہتا ہوں, میں تو آپ کی بدبو سنگھانا چاہتا ہوں, اور واقعی بہت بدبو ہے. میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں سر اظہر بھائی لیکچرز کے لیے, وہاں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کی آج ڈگری مکمل ہو جائے اور ساتھ ہی آپ کو برطانیہ, امریکہ, آسٹریلیا کسی ملک کا ویزا ملے تو کتنے لوگ تیار ہیں؟ آپ کہیں گے 100% لوگ ہاتھ کھڑا کر لیتے ہوں گے. کئی یونیورسٹیوں میں 110% بھی کھڑا کر دیتے ہیں. وہ 10% ان کے ٹیچر ہوتے ہیں, وہ بھی ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں. ایون فیکلٹی ہاتھ کھڑا کر کے کہتی ہے جی ہم سانو بھی دیو ویزا, ہم بھی جائیں. اب ایسی حالات کے اندر جب اتنی بد دلی ہو, اور ان کو ہم بلیم نہیں کر سکتے. ہم کیسے بلیم کریں جب آپ نے گھر کے لیے رکھا ہی نہیں اس کے لیے؟ اچھا دوسری بات یہ ہے, بچہ تم نہیں جانا, تم پاکستان میں رہنا. اچھا تو پولیٹیشنز کدھر ہیں؟ آپ کے پراپرٹیز وغیرہ باہر کیوں ہیں؟ آپ کے سب باہر کیوں ہیں؟ اچھا جرنیلوں کی باہر کیوں ہیں؟ بیوروکریٹس کی باہر کیوں ہیں؟ مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ پاکستان ایک ایسی کشتی ہے جس میں بیچارے غریب ملا اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو گاڑی کو چلانے والے ہیں انہوں نے ساروں نے اپنا سامان اٹھا کے نا ساتھ والے جزیرے میں رکھا ہوا ہے, اور اگر کبھی یہ ڈوبے تو وہ چھلانگ لگا کے اس جزیرے پہ چلے جائیں گے. مطلب یہ ایگزیجریشن نہیں ہے, دس از ٹرو. تو بس آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ اپنا رول اس طرح پلے کر سکتے ہیں کہ اس کو سیریس لیں اور ایک پریشر گروپ کریٹ کریں, اور خاص طور پہ یہ بڑے لوگ جیسے آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ آپ کا فورم, ہم یہ بات ان اہل اقتدار تک یہ بات پہنچا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.